شادی کا حق۔ پرانے زمانے میں عورتیں مردوں کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، انہیں شادی بیاہ کا کوئی حق حاصل نہ تھا، لیکن اسلام نے شادی بیاہ کا ایک خوبصورت ضابطہ مقرر کیا جس کی روح سے کوئی بھی عورت، خواہ یتیم ہو، نوکرانی ہو یا مطلقہ ہی کیوں نہ ہو، شادی بیاہ کے حق سے محروم نہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَأَنكِحُوا الْيَتَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم اپنے مردوں اور عورتوں میں ان کا نکاح کر دیا کرو جو بغیر شادی کے رہ رہے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا نکاح آپس میں کرا دیا کرو۔ اختیار نکاح کا حق۔ جس طرح عاقل و بالغ عورت کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کی جا سکتی ہے، اسی طرح اگر کسی سرپرست نے کسی نابالغ لڑکی کی شادی کر دی تو بالغ ہونے کے بعد وہ اپنی شادی کے تعلق سے مختار ہے، چاہے تو ولی کی شادی برقرار رکھے یا چاہے تو فسخ کر دے۔ چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک لڑکی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ میرے والد نے میری شادی میرے بچپنے میں ہی کر دی تھی، اس تعلق سے مجھے کچھ اختیار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، چاہو تو اس شادی کو باقی رکھو یا چاہو تو اس کو ختم کر دو۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ شادی کے معاملے میں عورتوں کو کیا اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح خزام نے اپنی بیٹی خنسا کی شادی اس کی پسندیدگی کے خلاف کر دی۔ اس بیٹی نے ان کی شکایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو مردود قرار دے دیا۔ مہر کا حق۔ مہر اور جہیز دونوں عورتوں کی ذاتی ملکیت ہے اور شوہروں پر لازم ہے کہ انہیں خوشی خوشی ادا کرے۔ قرآن پاک میں ہے عورتوں کو ان کے مہر خوش دل سے ادا کیا کرو، پھر اگر وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دے تو تم اسے اپنے لیے حلال اور بہتر سمجھ کر کھاؤ۔ اگر بشکل مہر اور جہیز بے شمار دولتیں بھی عورتوں کی ملکیت میں ہوں تو شوہروں کو اختیار حاصل نہیں کہ ان سے واپس لے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو پھر بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ زوجیت کا حق۔ یہ حق ایسا ہے جو بہرحال ادا کرنا مرد کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ شرعی عذر کے بغیر بیوی سے تعلق توڑنا یا اس سے دوری اختیار کرنے کے لیے کسی طریقے کا استعمال کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے جو لوگ اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں تو ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس مدت کے اندر رجوع کر لیں اور آپس میں ملاپ کر لیں تو اللہ اپنی رحمت سے بخشنے والا ہے۔ یہ حق جوزیت کا ہی معاملہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال یعنی مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا، بلکہ اسی وجہ سے عبادت میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ کثرت عبادت کے باعث حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے حق جوزیت کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، نفس کا بھی حق ہے اور گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا تم ہر ایک حقدار کا حق ادا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا۔ حسن سلوک کا حق۔ میاں بیوی کی زندگی میں حسن سلوک کا بھی ایک اہم کردار ہے، اس لیے اسلام نے اس پر بھی خاصاً زور دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا معاملہ کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں اچھا ہے۔ بالخصوص اسلام نے اس بات کا احساس کرایا ہے کہ عام انسانوں کی طرح عورتیں بھی ہر طرح کے انصاف اور نیک سلوک کی حقدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو ایک معاہدہ قرار دیا ہے جس کے تحت بیوی کی شکل میں اللہ کی امانت سپرد کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر اپنے نکاح میں لیا ہے اور اللہ کا نام لے کر ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ جب یہ معاملہ آپ کو پتہ ہو گیا کہ نکاح ایک معاہدہ ہے تو یہ بات بھی ذہن میں ازبر کر لینی چاہیے کہ معاہدے میں دونوں فریقوں پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہے۔ اب اگر دونوں میں سے کوئی بھی
فرد اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے گویا وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور خیانت کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیے بغیر نکاح جیسی امانت کی حفاظت نہیں کی جا سکتی۔ تشدد سے تحفظ کا حق۔ آج کل کسی نہ کسی بہانے عورتوں پر تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عورتوں کو پریشان کرنے کے لیے طلاق بھی دے ڈالتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد رجوع کر لیتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسلام نے اس عمل کو بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے کہ ایسا کرنا اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ عورتوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور ان پر ظلم و تشدد